الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا طلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا طلفا رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف
توصیف بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ بعدہ درود السلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام آیت نمبر 141 اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کی تلاوت کا میں شرف حاصل کیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا سرسری طور پر ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا۔ وہی اللہ ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، جس میں کچھ پھل جو ہیں وہ چھتریوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ غیر معروشات بغیر چڑھے ہوئے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ، اور کھجور کے درخت اور وہ کھیتی میں وہ غلہ جنہیں مختلف طور پر کھانے کے لیے ہمارے کام میں آتی ہے، اور زیتون اور انار کا درخت جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ کبھی مشابہ بھی نہیں ہوتے۔ کلوا من ثمرہ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تم جب وہ پھل آ جائے تب تم ان پھلوں میں سے کھاؤ، اور وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور جب پھل کے پیداوار مکمل ہو جائے اور جب تم کاٹو تو اس کے حق کو دے دیا کرو۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقہ جو ہے وہ فقراء مساکین کے لیے ہے، والعاملین، اور اس کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب لوگوں کے لیے ہے، اور والغارمین وفی سبیل اللہ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے ہے، مقروض قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کے راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو مسافر ہے ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فریضہ بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں آیتوں
آیت کریمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کریں اور کن کن لوگوں کو آپ دیں، اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے سمجھیں، فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ صدق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سچائی اور امانت داری کے ہیں۔ صدقہ کا دوسرا نام زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ کچھ صدقہ فرض ہے، جیسے سونے چاندی کا زکوٰۃ نکالنا، جو سال گزر جائے نصاب کو جب پہنچ جاتا ہے اس میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ایک زکوٰۃ ہے، الگ ہے۔ اور کچھ صدقہ جو رمضان المبارک مہینے کے روزے کے اختتام سے تعلق رکھتا ہے، جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ صدقہ جو ہمارے پاس زرعی پیداوار میں ہم اس کو زکوٰۃ نکالیں، جس کے لیے فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ جس کے پاس زرعی پیداوار میں سے 5 وسق ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کو زرعی پیداوار میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور فرمایا وہ کیسے؟ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما دون سقط السماء والعیون او کان عشرین العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، اگر آسمان کی بارش سے غلے کی پیداوار ہوا ہو، نالی سے بہہ کر پانی کھیت میں سیراب ہوا ہو جس سے غلہ تیار ہوا ہو، اس میں آپ 10واں حصہ نکالیں۔ اور اگر آپ مشین کے ذریعہ اور کسی اور آلات کے ذریعے سے آپ سینچائی کر کے کھیت کو سیراب کرتے ہیں، اس میں آپ کو 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب بہت سے لوگ اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، لگاتے ہیں کہ چلو اگر ہم مشین کے ذریعہ سے کھیت کو سیراب کرتے ہیں، مشین کے اندر بہت سے خرچے ہیں، تیل وغیرہ کا ہے، اور ٹولو پمپ وغیرہ سے ہم کھیت کو سیراب کرتے ہیں، تو اس میں ہم کتنا زکوٰۃ نکالیں؟ بہت سے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور مولانا اشفاق سجاد سلفی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اس مسئلے کو میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا شیخ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاحت کر دیا ہے کہ آسمان کی بارش سے اگر غلے کی پیداوار ہوئی ہو تو آپ 10واں حصہ نکالیں، اور اگر آپ محنت سے اب ایسے سیراب کیے ہوں مشین کے ذریعہ تو آپ 20واں حصہ نکالیں۔ مسئلہ واضح ہے۔ کہا کہ مولوی صاحب وہ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہم یہ مشین کے ذریعہ سے اور اس میں جو خرچ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ترمیم و تخفیف نہیں ہوگی؟ کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ترمیم و تخفیف نہیں۔ کہا کہ کچھ ہونا تو چاہیے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، شیخ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے سینے کی پوشیدگی کو جانتا ہے، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے بندے کے ساتھ 1400 سال کے بعد یہ مسئلے پیش آئیں گے، چلو اسی کے مناسبت سے مسئلے پیش کیے جائیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں معلوم تھا؟ یہ صرف اسلام کے اوپر
لوگ اعتراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہ، اور جس کی وجہ سے وہ بہانہ تلاشتے ہیں کہ ہمیں یہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ اب تو ہمارا معاشرہ سوسائٹی میں ایسا ہو گیا ہے، کھیتوں کو ہم سیراب کرنے کے لیے مشینیں اور بہت سے ٹولو پمپ وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک دور تھا جو آپ اپنے دادا کے دادا سے ان سے پوچھو، جب دمکل کا دور نہیں تھا، جب ٹولو پمپ کا دور نہیں تھا اور کوئی بھی مشینی آلات نہیں تھے، وہ لوگ کھیتوں کو کیسے سیراب کرتے تھے؟ اس وقت کھیتوں کو اس وقت وہ لوگ کیسے سیراب کرتے تھے؟ جب چلو تالاب ہے اور تالاب کے ارد گرد میں اگر کھیت ہے، تالاب اوپر میں ہے، نیچے میں کھیت ہے، تالاب سے پانی آپ کٹاتے ہیں اور اس کو ہم کھیت میں لے آتے ہیں، چلو آسانی ہے۔ لیکن اس وقت جب تالاب نیچے ہوتا اور کھیت اوپر ہوتا، اس وقت لوگ کیسے سیراب کرتے تھے پانی کو، کیسے سینچائی کرتے تھے، جب دمکل اور ٹولو پمپ اور مشینوں کا یہ دور نہیں تھا؟ کہتے ہیں بزرگ لوگ کہ اس وقت ٹینا میں ایک رسی کو باندھا جاتا اور ایک آدمی ایک طرف سے اور دوسرا آدمی دوسرے طرف سے، اور ندی سے یا تالاب سے پانی کو اٹھا کر دوسرے تالاب سے جو اوپر کھیت میں ہوتا اس کھیت میں پانی پہنچایا جاتا، پھر وہاں ایک گڈھا بنایا جاتا، پھر اس گڈھے سے پانی کو اس کے اوپر کھیت میں پہنچایا جاتا، پھر وہاں پہ گڈھا کیا جاتا اور اس کھیت سے اوپر میں پانی کو پہنچایا جاتا۔ اتنی محنت مشقت کے ساتھ باپ دادا یہ کھیت کو سیراب کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی ذہنوں میں کبھی یہ زکوٰۃ کے متعلق ترمیم و تخفیف کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آج اتنے سہولتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، اتنے آلات ہیں، بحسن خوبی آسانی کے ساتھ ہم کھیت کو سیراب کر سکتے ہیں، پھر ہم سوالیہ نشان یہ زرعی پیداوار کے غلے زکوٰۃ جو نکالی جاتے ہیں اس میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ فقراء اور مساکین، بعض علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ فقراء اور مساکین ایک ہی ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، فقراء الگ ہیں اور مساکین الگ ہیں۔ فقراء اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ راستے میں وہ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لیکن مساکین کے بارے میں بتایا کہ مسکین وہ ہیں کہ جن کے پاس ضرورت ہوتی ہے لیکن مارے شرم کے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا صدقات جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء اور مساکین لوگوں کے لیے ہے۔ اور اتنا یاد رکھو، ایک صدقہ جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے، ایک تو فرض صدقہ ہے جو سونا چاندی کرنسی وغیرہ جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس کو سال میں ہم نکالتے ہیں، اور ایک 5 وسق میں جو غلّی زرعی پیداوار میں 5 وسق سے زیادہ ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر کم ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ہم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، یہ 5 وسق سے کم ہے اس لیے ہم نہیں نکالیں گے، نہیں، بلکہ اس کو بھی نفلی صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اگر بلند مقام درجہ حاصل کیا تو وہ نفلی صدقہ کی وجہ سے حاصل کیا۔ وہ آیت کریمہ آپ اٹھائیے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4 پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، 4 پارہ کے شروع میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ وہ لوگوں تم لوگ نیکی کے دہانے تک ہر کی نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں محبوب چیز خرچ نہ کریں۔ محبوب چیز ہمارے نظر میں محبوب چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو
عنایت کیا ہے حسب طاقت ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ سنو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں جب خرچ نہ کرو گے اس وقت تک تم جنت نہیں پا سکتے ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ باغیچہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہ آیت میں سب سے زیادہ اس باغیچے سے مجھے محبت ہے، لیکن میں محبوب چیز یہی ہے اللہ کے نبی، میں اس باغیچہ کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو قبول فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو ایک دانے کو زمین میں ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور 7 ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے راہ میں ہم جو بھی خرچ کریں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مال میں ہمارے مال ختم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور آپ مالداروں سے لے کر آپ غریبوں میں تقسیم کیجئے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا ہے۔ فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے خاطر ایک کھجور ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کرے اور وہ حلال کمائی کو ہو، اللہ سبحانہ و تعالی حلال کمائی کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس جو چھوٹی سی صدقہ اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرتا ہے اس کی رضا خوشنودی کے خاطر پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس صدقے کو پرورش کرتا ہے، جس طرح کوئی گھوڑے کے بچے کو لے کر پالتا ہے اور اس کو یہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک دن وہ سواری کے لائق ہو جاتا ہے، جنگ کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے اسی میں سوار ہو کر ہم جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح چھوٹے بچے سے جس طرح پالا جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ راہ میں جو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقہ کو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، اور قیامت کے روز احد پہاڑ کے برابر وہ ایک کھجور کا جو صدقہ انہوں نے دیا تھا، کھجور کے برابر وہ احد پہاڑ کے برابر وہ ثواب کو پائیں گے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب کسی بھی انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، جب ملک الموت فرشتہ اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اس وقت اگر وہ گناہگار آدمی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے ان کو نوازا تھا، اب انہیں احساس ہوتا ہے
کہتا ہے لولا خرتنی الی اجل قریب، اے پاک پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں، یعنی مجھ کو موت کو تھوڑا مؤخر کر دے، کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دے، تاکہ دنیا میں رہ کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر لوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح اور نیک آدمیوں میں سے بن جاؤں۔ تو اس صدقہ کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو، چاہے وہ نفل صدقہ ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اما پارا کے اندر وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة۔ الذي جمع مالا وعددا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مال و دولت جو ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جو ہم سینت کر مال کو رکھ رہے ہیں، ایحسب ان ماله اخلدا، کیا یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، سوچ رہے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو بہت سرمایہ کے مالک تھے، کروڑ پتی کھرب پتی تھے، لیکن انہوں نے اپنے مال میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، غریبوں کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال کے اوپر ایسے عذاب نازل کر دیا، پورے مال جل کر تباہ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ آج وہ لوگ جو بڑے عیش و آرام کے محلوں میں رہتے تھے، عیش و آرام کے محلوں میں رہتے تھے اور وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف افزا ہوتے تھے، آج وہ کٹورا پکڑ کر در در وہ راستے میں ایک دوسرے کے در پر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مال دیا لیکن مال کو انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اور وہ فخر تکبر گھمنڈ کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے عذاب کیا۔ اور یہ مثال قارون کے اوپر بھی دیکھ لیجئے، قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اترانے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اور ایمان والے لوگوں نے قارون کے پاس آیا اور کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ اے قارون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، ان میں سے تم یہ دنیا میں بھی غریبوں مسکینوں کو بھی خیال کر، ان کو بھی دو، اور اس سے آخرت کو بھی تمہاری ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے آپ تیاری کر، یہ فخر نہ کر، گھمنڈ نہ کر، کیونکہ گھمنڈ تکبر کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس وقت قارون نے کیا جواب دیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ ارے یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال جو حاصل کیا ہوں، یہ میں اپنے بلبوتے سے حاصل کیا ہوں، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغیر معروشات، وہی اللہ ہے جس نے یہ باغیچے کو، گلے کی کھیتی کو بنایا، اور آگے فرمایا جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور کچھ زیتون اور یہ کھجور کے درخت ہیں، اور کچھ کھیتی ایسے ہیں جس میں انواع و اقسام کے غلے لگے ہوتے ہیں جو عمومی طور پر ہم کھاتے ہیں۔ تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جب اس کی کٹائی کا وقت ہو جائے اور جو حق والے ہیں اس کے حق کو دے دیا کرو، اپنے پاس نہ رکھو، ورنہ آپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ جس طرح پہلے لوگوں نے اللہ کے راہ میں مال پانے کے بعد بھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو فرمایا ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ مال و دولت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا؟
کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں ان کو توڑ پھوڑ دینے والی جگہ میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، کہ تجھے کیا معلوم کہ یہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ سلگائی ہوئی آگ ہے جو ہمارے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گا، ہمارے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے، ان مالوں کو اللہ کے راہ میں ہم خرچ کریں، اور غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو اور جو مستحق ہیں لینے کے، ان کو آپ ضرور دیا کریں۔ فرمایا ہؤلاء الذین تدعون من تنفقوا من سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم ہؤلاء الذین تدعون لتنفقوا سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، وہ کنجوسی کرنے لگتے ہیں، تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ جو کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، وہ اپنے کے اوپر وہ کنجوسی کر رہا ہے۔ یہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ او اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور ہم سب اس کے گداگر ہیں، سب ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے بھکاری ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا او لوگو، اگر تم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے فضل و کرم سے جو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر تم ان کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو فرمایا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو تمہارے اوپر ہم عذاب آئیں گے، تمہیں عذاب کے ذریعہ تو جو ہم ہلاک کر دیں گے، اور تمہارے جگہ اسے قوم کو لائیں گے جو تمہارے طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار الہ جو تو نے ہمیں مال سے نوازا ہے، جو دولت سرمایہ سے نوازا ہے، ہمیں حسب استطاعت ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔